اسلام آباد میں ان دنوں 23 مارچ کی تقریبات کے سلسلے میں مشقیں چل رہی ہیں اور ان کے دوران بڑے پیمانے پر اسلام آباد اور راولپنڈی کی فضاؤں میں طیاروں کے فضائی مظاہرے ہوتے ہیں اور ان کی تیاریاں ہفتہ پہلے سے ہی شروع کر دی جاتی ہیں۔ انہی مشقوں کے سلسلے میں بدھ کی صبح تقریباً 10:40 پر ایک طیارہ فضا میں اڑتے اڑتے اچانک کافی تیزی سے زمین کی طرف آیا، جس کے بعد وہاں سے دھواں اڑتا دکھائی دیا۔ اس واقعے کی ویڈیو بھی انٹرنیٹ پر وائرل ہو چکی ہے اور اس حادثے میں شہید ہونے والے پائلٹ کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے۔ لیکن کیا آپ شہید ہونے والے پائلٹ ونگ کمانڈر نعمان اکرم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ، جس کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید چودھری۔ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ بصورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ ونگ کمانڈر نعمان اکرم بدھ کی صبح اسلام آباد کے علاقے شکرپڑیاں کے نزدیک F-16 طیارہ گرنے سے شہید ہو گئے ہیں۔ وہ 23 مارچ کو یوم پاکستان کی تقریب کے سلسلے میں جاری مشقوں میں شریک تھے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے ونگ کمانڈر نعمان اکرم کے والد بھی فوج میں تھے، جو بریگیڈیئر کے عہدے پر ریٹائر ہوئے۔ نعمان اکرم کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ وہ سال 2000 میں 106ویں GD پائلٹ کورس سے پاس آؤٹ ہوئے تھے اور ان کا تعلق سرگودا میں تعینات 9 اسکواڈرن سے تھا۔ ان کے کورس میٹ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان فضائیہ کے ٹاپ 10 پائلٹس میں سے ایک تھے اور یہی وجہ ہے کہ انہیں F-16 جیسا قیمتی اور جدید ترین جہاز اڑانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ ونگ کمانڈر نعمان اکرم نے 2019 میں پاک فضائیہ کے نشانہ بازی کے مقابلے میں شیر افغان ٹرافی جیتی تھی۔ ان مقابلوں میں بہترین نشانہ بازی کا مظاہرہ کرنے پر پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے انہیں انفرادی طور پر شیر افغان ٹرافی سے نوازا تھا۔ گزشتہ یوم دفاع کے موقع پر دیے گئے ایک انٹرویو میں ونگ کمانڈر نعمان اکرم نے کہا تھا کہ جب بھی ملک و قوم کو ایئر فورس کی ضرورت پڑی تو ہم اپنی جان کا نذرانہ دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ آپ سب اپنا کام جاری رکھیں، آپ کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جس طرح کہ ایئر فورس کی ہمیشہ سے لیگیسی رہی ہے، جس طرح ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا اور ہم بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں کہ جب بھی قوم کو، ملک کو ایئر فورس کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم اپنی جان کا نذرانہ دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے اور جو کچھ ہو سکا ہم اپنے ملک کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، بالکل پریشان نہ ہوں، آپ بالکل محفوظ ہاتھوں میں، اور انشاءاللہ پاکستان ایئر فورس از آلویز دیئر ٹو ٹیک کیئر آف دی ہول پاکستان۔ نعمان اکرم کے ساتھی پائلٹ ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی سلجھے ہوئے اور پیشہ ورانہ شخصیت کے مالک تھے، جن کا مشن ملک کی خدمت کرنا تھا۔ جس وقت طیارہ بظاہر نعمان اکرم کے کنٹرول سے باہر ہوا، اس وقت وہ اسلام آباد شہر پر پرواز کر رہے تھے اور اگر طیارہ شہر میں کسی پرہجوم جگہ یا کسی اہم عمارت پر گر جاتا تو خدا نخواستہ جانی نقصان بہت زیادہ ہو سکتا تھا، لیکن شہید پائلٹ نے اسے شہر سے دور لے جانے کی ہر ممکن کوشش کی اور اس کوشش میں کامیاب بھی رہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ایسے موقع پر عمومی طور پر پائلٹ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے جہاز کو آبادی سے دور لے جائے تاکہ آبادی کو بچایا جا سکے، کیونکہ پائلٹ کو سیکنڈز میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ پاکستانی قوم اپنے اس بہادر اور عظیم سپوت کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے، جس نے اپنی جان پر کھیل کر اپنا فرض ادا کیا اور ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہو گیا۔ بلا شبہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔